الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وفي بعض الروايات الأماني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور میرے عزیز بچوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہاں جب سے روضۃ الاطفال قائم ہوا ہے، ہر بدھ کو یہاں پر ایک پروگرام ہوتا ہے جو آپ کی تربیت سے متعلق ہوتا ہے۔ مولانا زاہد عباسی صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں اور اس پروگرام کو چلا رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں، اور اس محلے میں ان کا یہ کارنامہ ہے کہیے یا بہت ہی اہم کام ہے جو انہوں نے اس محلے میں آ کر انجام دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے سے یہ کام جاری ہو، لیکن میرے علم میں نہیں تھا، ابھی معلوم ہوا جب سے اس محلے میں آئے اس وقت سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ روضۃ الاطفال چلا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سے بچے بچیاں اور بڑی عمر کی بچیاں سب اس میں بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بڑی دلچسپی سے حصہ لیتے ہیں، اور کئی پروگرام انہوں نے اتنی کم مدت میں کیے اور وہ سارے پروگرام بڑے ہی کامیاب اور بہت ہی اچھے ہوئے۔ آپ حضرات بھی اس میں شریک رہے، آپ حضرات نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا، اور وہ بہت ہی مفید اور کارآمد پروگرام ہوتے ہیں جو بچوں کی تربیت اور ان کی نشو و نما اور ان کی ذہنی ان کی سلیقہ مندی اور کے اندر بہت ہی مؤثر اور مفید ہوتے ہیں۔ میں تو اس محلے کا آدمی ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کو چاہیے تو یہ کہ وہ باہر سے کسی عالم دین کو بلاتے اور وہ آپ حضرات کو کچھ اچھی مفید باتیں بتاتا، لیکن یہ ان کی محبت ہے اور ان کی عنایت ہے کہ وہ ہم جیسے فقیر کو بھی دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں، اور بہرحال تو انہی کے کہیے کہ حکم پر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے علم اور علماء کا مقام بہت ہی اعلیٰ بنایا اور بہت ہی افضل۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ علماء کو ورثۃ الانبیاء کہا گیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے وارثین، اور انبیاء علیہ السلام
جو ہے وہ کیا لے کر کے آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی درہم و دینار کا ہمیں وارث نہیں بنانا ہے، بلکہ وہ علم کا انہوں نے وارث بنایا ہے۔ لہذا علماء کرام گویا انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء کا اصل کام اور اصل مشن اور ان کی اصل ڈیوٹی، اصل فریضہ کیا ہے؟ دعوت دینا۔ اور دعوت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اچھے اخلاق اور اچھی تعلیم، اچھے اخلاق کی تعلیم دی جائے، اور ان کے ذہن کو استوار کیا جائے، اور ذہن کو اسلامی سانچے میں ڈھالا جائے، اور ان کے اندر جو اسلام کے فرائض ہیں ان کے فرائض سے متعلق ان کے اوپر جو ہے ان کے اندر ان فرائض کو راسخ کیا جائے، پختہ کیا جائے، چنانچہ وہ نماز روزے کے پابند ہوں، دین کے پابند ہوں، اور دینی اخلاق ان کے اندر پائے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن مجید نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ یعنی اچھے اخلاق یہ ہیں کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ ادب سے پیش آئے، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خوش دلی سے پیش آئے، خندہ پیشانی سے پیش آئے، اور وہ تمام خوبیاں اور اچھائیاں جو مسلم ہیں، اور سارے لوگ جن چیزوں کو جن کو تسلیم کرتے ہیں، وہ خوبیاں ان کے اندر پائی جائیں۔ یعنی دوسرے کی ہمدردی، دوسرے کا خیال کرنا، دوسرے کی غمخواری کرنا، دوسرے کی فکر کرنا، اور دوسرے سے جو ہے وہ خیرخواہی کا جذبہ رکھنا، ہمدردی کا جذبہ رکھنا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ الدین النصیحہ، یہ دین پورا کا پورا خیرخواہی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے، لوگوں کے کام آنے کا نام ہے، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا نام ہے، انسانیت نوازی کا نام ہے۔ لہذا دین جو ہے وہ خیرخواہی کرنا، ہمدردی کرنا، یہ اصل دینداری ہے۔ اور جب صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم کس کے ساتھ یہ خیرخواہی کریں، تو آپ نے کہا کہ اللہ کے لیے خیرخواہی کرو اور اللہ کے رسول کے لیے۔ سوال یہ کہ اللہ کے لیے کیا خیرخواہی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی خیرخواہی یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اور اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور بتوں کی پرستش نہ کی جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کی جائے، اس کا جو ہے اس کا احترام کیا جائے، اس کے قرآن کا احترام کیا جائے، اس کے کلام کا احترام کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اللہ کے لیے خیرخواہی۔ اور اللہ کے رسول کی خیرخواہی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو باتیں نہ کرو، اللہ کے رسول کی خیرخواہی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے، اور ان کا یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی احکام لائے ہیں وہ سب کے سب احکام سچے ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احکامات ہیں، اور چنانچہ آپ جو ہے ہر طرح طرح کے احکام ہیں۔ کہیں آپ نے بتایا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کیا جائے، اور ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کا خیال کرے۔ چنانچہ حدیث میں آیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ، کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان جس کی زبان سے اور اس کی ہاتھ سے محفوظ رہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے کسی دوسرے مسلمان کو۔ وہ جو ہے اس کی زبان سے، آدمی زبان سے ایسی تکلیفیں پہنچاتا ہے، اور اس طریقے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ ہے۔ تو زبان سے آدمی طرح طرح کی جملے بازیاں کرتا ہے، طرح طرح کے طنز کرتا ہے، زبان سے بہت زیادہ جھوٹ، مکاری اور فریب، یہ سب زبان ہی سے ہوتا ہے۔
تو یہ ساری چیزوں سے دوسروں کو محفوظ کرنا ہے، یعنی اپنے جھوٹ سے، اپنی مکاری سے، اپنے فریب سے اور اپنی کسی طرح کے طنز سے، جملے بازی سے دوسرے مسلمان کو محفوظ کر دیجئے، یعنی دوسرے مسلمان کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طریقے سے ہاتھ سے تکلیفیں بھی مختلف ہوتی ہیں، بے ہاتھ سے مار دھاڑ بھی ہوتی ہے، اور ہاتھ سے آدمی جو ہے وہ اشارے بھی کرتا ہے، اشاروں کے ذریعے سے بہت سے اشاروں سے تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو گویا مسلمان کو ہر طریقے سے جو ہے وہ تکلیف سے محفوظ رکھنا ہے، یہی جو ہے ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ لیکن اس کے برخلاف کیا ہو گیا، آج جو ہے ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، اس کو جو ہے فریب دینا چاہتا ہے، اس کے ساتھ جھوٹ اور مکاری کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب اسلامی نہ تو عادات ہیں اور نہ اسلامی خوبیاں ہیں اور نہ اخلاقی خوبیاں ہیں، لہذا ان سے ہم کو محفوظ رکھنا ہے، محفوظ اپنے آپ کو بھی کرنا ہے اور دوسرے کو بھی۔ لہذا جو مسلمان کی صفات ہیں، جو مسلمان کی خوبیاں ہیں، آج ہمارے اندر سے ناپید ہو گئی ہیں۔ وہ صفات اور وہ خوبیاں اب نہیں پائی جاتی جو ہمارے اندر پائی جانی چاہیے۔ اسی کی وجہ سے آج جگہ جگہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، طرح طرح سے ہم کو ستایا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر سے جو اسلامی خوبیاں تھیں اور ہمارے اندر جو دینی خوبیاں اور صفات تھیں وہ ہم سے نکلتی جا رہی۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی جو ہے ترقی کو نہیں دیکھ سکتا، وہ اسے جلتا ہے، حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ حضرات کو، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کو دینی تعلیم کے لیے منتخب کیا ہے، تو یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ کو اس دین کی تعلیم کے لیے اللہ نے منتخب کیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دینی تعلیم حاصل کریں تو ساتھ ساتھ دینی صفات بھی حاصل کریں، دینی خوبیاں بھی آپ کے اندر پائی جائیں، اسلامی خوبیاں بھی پائی جائیں۔ اگر آپ نے دینی تعلیم حاصل کر لی لیکن آپ کے اندر وہ خیرخواہی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، وہ ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، آپ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، آپ اسی طرح سے جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، اور تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کے اندر وہ اسلامی خوبیاں پیدا نہیں ہوئی تو آپ جو ہے وہ اس دینی تعلیم کے پڑھنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ لہذا فائدے کی صورت تو یہی ہے کہ آپ اپنی تربیت پر زیادہ دھیان دیں، اور ذمہ دار بھی آپ کی تربیت پر پورا دھیان دیں، آپ کی مائیں بھی آپ کی تربیت پر دھیان دیں۔ لہذا جہاں پر صرف مدرسے کے ماحول سے آپ کی تربیت نہیں ہو سکتی، آپ کی صحیح تربیت مدرسے کے ماحول سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے گھر کا ماحول اور آپ کے پاس پڑوس کا ماحول، آپ کے محلے کا ماحول دینی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب آپ مدرسے میں جو چیزیں پڑھتے ہیں اور وہ جب باہر کے ماحول میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو ماحول نہیں ملتا، وہ معلوم ہوا کہ وہاں جھوٹ ہو رہا ہے، وہ مکاری ہو رہی ہے، وہاں نماز ترک کی جا رہی ہے، وہاں معلوم ہوا کہ فلم بینی ہو رہی ہے، فلم دیکھے جا رہے ہیں، طرح طرح کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں، طرح طرح کے ویڈیوز دیکھے جا رہے ہیں، اس پر کیا کہتے ہیں موبائل پر، ٹی وی پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر ایک ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں پڑھ کر کے جاتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہاں تو اچھی اچھی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، لیکن جب گھر جاتے ہیں تو وہ اچھی باتیں آپ کو نظر نہیں آتی، تو اس کی وجہ سے آپ کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی۔ میں تو اس وقت اس بات کا قائل ہوں اور اس بات کو زور شور سے کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم سے زیادہ اس وقت تربیت کی ضرورت ہے۔ لہذا پہلے لوگ تو کہتے تھے تعلیم و تربیت، اور میں اس وقت کہتا ہوں تربیت و تعلیم۔ پہلے جو ہے تربیت ہونی چاہیے، پھر تعلیم ہونی چاہیے۔ اگر تعلیم ہے اور تربیت نہیں ہے تو اس صورت کے اندر آپ کو اس تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بہت سے لوگ نکل رہے ہیں
بہت سے لوگ فارغ ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، آپ کی صحیح ذہن سازی نہیں ہوئی، آپ کے اندر انسانیت کی فکر نہیں پیدا کی گئی، آپ کے اندر اچھے اخلاق نہیں پیدا کیے گئے، آپ کے اندر وہ خوبیاں نہیں پیدا کی گئی جو خوبیاں لوگوں کو مطلوب ہیں، لوگ چاہتے ہیں آپ سے، تو آپ کی وہ تعلیم بے فائدہ ہے، وہ مفید نہیں ہے، وہ کارآمد نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس پر گویا آپ کا عمل موجود نہیں ہے۔ تو جب آپ کا عمل اس کی نفی کر رہا ہے تو آپ کو وہ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا ہم اپنی ماؤں، بہنوں سے، بچوں سے، سب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تربیت پر دھیان دیجیے، اپنی خود تربیت کیجیے، اپنے گھر والوں کی تربیت کیجیے اور اپنے گھر والوں میں وہ ماحول بنائیے۔ اگر آپ کا ماحول دینی ہوگا تو آپ کو دین سے فائدہ ہوگا، اور اگر ماحول آپ کو جو ہے دینی نہیں ہوا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی کی پریکٹس کے لیے دیکھیں جماعتیں بھی اسی لیے چلتی ہیں کہ آدمی جو کچھ سیکھتا ہے اس کی پریکٹس اس میں ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ مدارس قائم ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن ان کے اندر پریکٹس نہیں ہو رہی ہے، تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ پڑھ لیتے ہیں بہت بڑے بڑے علوم اور بہت اچھی اچھی اونچی اونچی کتابیں، لیکن یہ کہ اس کے مطابق تربیت ان کی نہیں ہوتی، لہذا اس کا وہ فائدہ نہیں نظر آ رہا ہے جو فائدہ ہونا چاہیے۔ ماں کی گود سب سے پہلی تربیت گاہ ہے، ماں کی گود سب سے پہلی تربیت گاہ ہے۔ اگر آپ کی ماں وہ دیندار ہے، سلیقہ شعار، سلیقہ مند ہے اور بہت اچھی خوبیوں کی اور اچھی صفات کی مالک ہے، تو آپ کے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا ہوں گی اور وہ اچھے اخلاق آپ کے اندر پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر ماں کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں اور وہ صفات نہیں ہیں، ماں گالی گلوچ میں مشغول ہے، ماں جو ہے وہ جھوٹ اور فریب اور مکاری میں مشغول ہے، یا باپ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا مدرسے کی تعلیم سے، جو آپ پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد جب اس کا نفاذ نہیں ہوگا، اس کو اپنی زندگی میں ہم نافذ نہیں کریں گے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنائیں گے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان خوبیوں کا اور ان اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا آج زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تربیت پہلے کی جائے، تعلیم بعد کو دی جائے۔ لہذا آج بالکل اس کے برعکس ہونا چاہیے، تربیت و تعلیم کہنا چاہیے، نہ کہ تعلیم و تربیت کہنا چاہیے۔ تعلیم تو اس وقت بہت ہو گئی ہے اور بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے مدارس کھل گئے ہیں، لیکن تربیت کا فقدان ہے، جس کے نتیجے میں جو نسل پیدا ہونا چاہیے اور جو افراد پیدا ہونا چاہیے اور جو افراد کے اندر جو صفات پیدا ہونی چاہیے، جو اخلاق پیدا ہونا چاہیے، وہ اخلاق اور وہ صفات جو ہے وہ معدوم ہیں، وہ نہیں پائے جاتے، اس لیے اس کا وہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کی تربیت کریں۔ ہم یہ روضۃ الاطفال کے تعریف نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ماشاءاللہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ تربیت پر ان کا بہت زیادہ دھیان رہتا ہے۔ لہذا تربیت ہی اصل ہے، اور تربیت کے ساتھ ساتھ ماحول کی بھی تربیت ہونی چاہیے۔ اگر ماحول اس کے جو ہے مخالف ہوگا تو اس تربیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک آپ کا محلہ نہیں سدھرے گا، جب تک آپ کے گھر نہیں سدھرے گا، آپ کے گھر کے ماں باپ نہیں سدھریں گے، آپ کے ماں باپ کے اندر وہ خوبیاں نہیں آئیں گی جو خوبیاں اسلام سے جو مطلوب ہیں، اسلام کو اور جو ہے مسلمانوں سے جو مطلوب ہیں، وہ سب نہیں پائی جائیں گی، اس وقت تک فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت فائدہ اس لیے کہ دونوں میں ایک ٹکراؤ ہوگا، دونوں میں ایک لڑائی ہوگی۔ آپ یہاں سے جو چیزیں سیکھ کر جا رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر وہ ماحول نہیں پا رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر وہ چیز نہیں پا رہے ہیں، تو آپ جو ہے کیسے سدھریں گے اور کیسے صحیح ہوں گے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یہاں سے جو کچھ سیکھ کر کے جائیں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں اور ان کو ٹوکیں اور ان کو آمادہ کریں اس بات پر کہ وہ نماز کی پابندی کریں، وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ پڑوسیوں کا خیال کریں، گالی گلوچ نہ کریں۔ گالی تو آج کل جو ہے ایسی طرح سے دی جا رہی ہے محلوں میں ہر جگہ کہ جیسے کوئی بہت ہی مقدس چیز ہو، بہت اچھی چیز ہو جو ہم کہہ رہے ہیں،
ہر لفظ میں، ہر جملے میں، ہر بات میں گالی، اور ایسی زبانوں پر گالیاں چڑھی ہوئی ہیں، اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں. ایسے حالت میں کیا تربیت ہوگی، کیا اچھائی ہوگی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک اچھے لوگ ہیں اور بہت ہی اچھے سمجھے جاتے ہیں، لیکن زبان ان کی جو ہے گالیوں سے بھری ہوئی ہے، گالیوں سے بھرپور ہے، اور ایسی ویسی نہیں، بڑی گندی گندی گالیاں ان کی زبانوں پر ہیں. ایسے حالت میں بچوں کی کیا تربیت ہوگی؟ وہ بچوں کو بھی اسی طرح کی گالیاں دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بلاتے ہیں تو اسی طرح کی گالیاں دیتے ہیں. ایسے حال میں کیسے بچوں کی صحیح تربیت ہوگی؟ لہذا ماں کی گود سب سے پہلی تربیت کا ہے، لہذا سب سے پہلے ماں کو صحیح ہونا ضروری ہے، اور ماں کو سب سے پہلے اچھے اخلاق کو اپنانا ہے، اچھی خوبیوں کو اپنانا ہے. تب بچوں کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوں گی، وہ اچھے اخلاق پیدا ہوں گے. جب تک ماں باپ کے اندر اچھے اخلاق نہیں پیدا ہوں گے، بچوں کے اندر نہیں پیدا ہو سکتے. جب تک کہ جو ہے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوگا، بچوں کا ماحول اس طرح کا نہیں ہو سکتا. جب آپ جائیں گے یہاں سے تو اسی طرح سے ٹی وی میں گانے سنیں گے، ٹی وی میں فلمیں دیکھیں گے، موبائل پر فلمیں دیکھیں گے، موبائل پر گانے سنیں گے، تو جو کچھ آپ کو پڑھایا گیا وہ سب برباد ہو گیا، جو کچھ آپ کو سکھایا گیا وہ سب برباد. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھر کو بھی صحیح کیا جائے، اپنے محلے کو بھی صحیح کیا جائے، اپنے گھر کے ماحول کو بھی صحیح کیا جائے، اپنے ماں باپ کو بھی صحیح کیا جائے، اپنے ماں باپ کو بھی بتایا جائے. یہاں سے بچے جا کر کے وہ اپنے ماں باپ سے کہیں ایسا نہ کیجیے، یہ آپ غلط کر رہی ہیں. اگر گالیاں بک رہی ہیں تو گالیوں سے ان کو روکیں، اگر جھگڑا کر رہی ہیں تو جھگڑے سے ان کو روکیں، اگر ان کو جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہیں تو جھوٹ بولنے سے روکیں. تو آج ہمارا ماحول بہت خراب ہو گیا ہے، اور اس پورے ماحول کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اور جب ماحول سدھر جائے گا تو ہمارے بچے بھی سدھر جائیں گے، اور جو یہاں تعلیم دی جائے گی اس تعلیم کا ان کے اوپر اثر مرتب ہوگا، اور اس کے آثار دکھیں گے، اور اس کے نتائج برآمد ہوں گے، اور وہ اچھے عالم، بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے مصنف، داعی اور بڑے بڑے عابد اور عبادت گزار بن کر کے یہاں سے نکلیں گے. لہذا ایک حدیث ہم نے شروع میں پڑھی تھی کہ جو ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. محاسبہ کیا؟ یعنی اپنا جائزہ لیتا رہے کہ آج ہم نے کون سا اچھا کام کیا، کون سا برا کام کیا، آج ہمارے اندر کچھ ترقی ہوئی، کچھ فائدہ، ہم کو علمی فائدہ ہوا، کچھ ہمارے اندر تبدیلی آئی. جو ہم اس سے پہلے گالیاں دیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھے طرح سے پیش نہیں آتے تھے، اس میں کچھ ہمارے تبدیلی آئی، ہمارے رہن سہن میں، ہماری معاشرت میں، ہمارے اخلاق میں کوئی فرق آیا. تو اس چیز کا جو ہے محاسبہ کرتے رہیں، اس کا جائزہ لیتے رہیں. جب تک کہ جائزہ نہیں لیں گے کہ ہم نے کیا کمایا اور کیا جو ہے اس میں ہمارا گھاٹا ہوا، کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، اس کا جائزہ بھی لیتے رہنا ہے. لہذا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم یہاں پڑھنے آتے ہیں، ہم کو پڑھنے سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اس فائدے کو ہم اپنی اپنی زندگی میں نافذ کر رہے ہیں کہ نہیں، اپنے گھر میں نافذ کر رہے ہیں کہ نہیں، اپنے گھر میں اماں ابا کو وہ باتیں بتلا رہے ہیں اگر نہیں جانتے ہیں تو، اور اگر جانتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ وہ آپ کو بتائیں. تو اس طریقے سے گھر کے ماحول کو درست کریں، گھر کے اندر بھی تبدیلی لائیں. یہاں سے پڑھ کے جائیں تو گھر کے اندر تبدیلی لائیں، گھر کے اندر جو ہے ماحول کو درست کریں. کسی ماں باپ کو دیکھیں اپنے ماں باپ کو گالی بک رہے ہیں، ان کو فوراً ٹوکیں، کہیں کہ نہیں گالیاں مت بکیے، گالیاں جو ہے یہ حرام ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اپنے زبان کو محفوظ کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اسی طریقے سے جھوٹ بولتے دیکھیے، اسی طریقے سے کوئی اور جو ہے بری صفت ان کے اندر دیکھیے، مثلا لڑائی جھگڑا کرنا، تو اس سے روکیے. یا جو ہے تو جا کر کے کچھ جب تبدیلی پیدا، جب اپنے اندر اپنا آپ کا محاسبہ کریں گے کہ کچھ آج ہماری زندگی میں فرق آیا یا نہیں فرق آیا، کچھ ہمارے گھر میں فرق آیا کہ نہیں فرق آیا، کچھ ہماری تعلیم سے کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، تب جا کر کے جو ہے کچھ اس کے تبدیلی، کچھ آثار اس کے نمایاں ہوں گے، اور کچھ جو ہے معاشرہ بدلے گا، اور جو ہے معاشرے کے اندر اچھے اخلاق اور اچھے اقدار جو ہے پنپیں گے. ورنہ اس وقت تعلیم کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے، اور بڑی بڑی اعلیٰ ڈگریاں لوگ لے رہے ہیں، لیکن ان کے اندر سب اخلاق جو ہے محفوظ ہے، اچھی صفات محفوظ ہے، اس لیے وہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اور القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت.
اور اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا آخرت کی ہر وقت فکر رہے کہ ہم کو اپنی آخرت بنانا ہے، لہذا کوئی بھی ایسا عمل ہم سے نہ ہو جو ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو۔ مثال نماز پڑھنا ہے پابندی سے، روزہ رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ دینا ہے، اور بھی جو اچھے کام بتائے گئے ہیں، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہے، لوگوں کو اچھی بات کی دعوت دینا ہے، تو یہ سب جو ہے یہ ساری اچھی چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں تو ما بعد الموت کا مطلب آخرت کے لیے ہم کو عمل کرنا ہے، آخرت کی ہمیں فکر کرنا ہے، آخرت کو بنانا ہے، دنیا کو نہیں بنانا ہے۔ دنیا تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دے گا ہی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا تو آپ کا رزق مقدر کر دیا ہے، تو رزق تو آپ کو مل کر کے رہے گا، جتنی محنت کریں گے کوشش کریں گے اسی حساب سے آپ کو رزق ملے گا۔ لیکن ایک مسلمان کو پیدا کیا گیا آخرت کے لیے، ایک مسلمان سے اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے کہ اس کی آخرت درست ہو، اس لیے کہ یہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں چند روزہ، آخرت کے مقابلے میں بالکل چند روزہ، لہذا آخرت کی فکر کرنی ہے اور آخرت کو بنانا۔ اور یہ دینی تعلیم کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی آخرت سنوارنا ہے، آخرت بنانا ہے۔ دنیا تو آپ کے قدموں پہ گرے گی، جب آپ کی آخرت بن جائے گی، آپ دیندار ہو جائیں گے تو دنیا جو ہے حاصل کرنے کے لیے کوشش اور محنت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ دنیا آپ کے قدموں میں گرے گی اور دنیا والے آپ کے خود محتاج ہوں گے۔ لہذا اس کی فکر کرنا ہے کہ ہم کو آخرت سنوارنا ہے، بنانا ہے، اور آخرت کی فکر اور آخرت اسی طرح بن سکتی ہے کہ ہمارے اندر اچھے خوبیاں پیدا ہوں، اچھے اخلاق پیدا ہوں۔ اور وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ وَهَوَاهَا، کہا کہ اور وہ کمزور آدمی اور بے وقوف آدمی، نادان آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہے، وہ نادان کہا گیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بے وقوف اور احمق کہا، جو اپنی خواہشات پوری کرنے کے پیچھے پڑا رہے کہ یہ مکان اچھا سے اچھا مکان بنا لیں، اچھے سے اچھے کار لے لیں، اچھے سے اچھا بنگلہ بنا لیں، اچھے سے اچھا گھر بنا لیں، اور جو ہے ہمارے اتنا ہمارا بیلنس ہو جائے۔ تو اس طرح کی اگر خواہشات ہیں، دنیاوی خواہشات اگر ہیں آپ کے اندر اور نفسانی خواہشات ہیں تو آپ گویا نادان ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو دنیا میں فنا ہو جانے والی چیز ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جب دنیا میں آپ کو پیدا کیا ہے تو آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو چیزیں مہیا کرے گا۔ لہٰذا جو ہے اس خواہشات کے پیچھے آپ کو نہیں دوڑنا ہے، بلکہ خواہشیں آپ کے پیچھے دوڑیں، یہ ہونا چاہیے۔ اور آپ کو خواہشات کے پیچھے نہیں دوڑنا ہے کہ آپ اپنی نفسانی خواہشات پوری کریں، اور آپ اپنی شہوت البطن اور شہوت الفرج پوری کریں، یعنی اپنے پیٹ کی خواہشات اور اپنی جو ہے جذبات کی خواہشات، یہ ساری چیزیں پوری کریں، اور یہ کہ آخرت کی فکر سے بالکل غافل ہو جائیں۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ سے آرزویں کریں، یعنی اعمال صالحہ چھوڑ دیں، کوئی نیک عمل نہ کریں اور کہیں اللہ معاف کر دے گا اور اللہ جو ہے بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تو ہم کو جو ہے جہنم میں نہیں داخل کرے گا۔ تو کہتے ہیں یہ بے وقوف ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جو کچھ نہ کرے اور اس کے بعد یہ اللہ سے آرزو کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دیں گے۔ لہذا فکر اسی بات کی کرنی ہے کہ ہم کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اور تربیت پر اپنی بہت زیادہ دھیان دینا ہے۔ تعلیم تھوڑی ہو اور تربیت زیادہ ہو تو زیادہ مفید ہے، اور تعلیم زیادہ ہو اور تربیت بالکل نہ ہو کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ لہٰذا تربیت اصل ہے کہ ہم کو نماز کی سلیقہ سکھایا جائے، نماز کی تربیت دی جائے، باقاعدہ ٹریننگ ہو یا نماز پڑھوائی جائے، اور نماز جو ہے پڑھا کر کے اس میں زور پڑھوائی جائے، خلاف قاعدہ پڑھوائی جائے، اور وہاں سارے لڑکے اس بات کو اس کو پڑھیں، ایک لڑکا نماز پڑھاوے اور اس کو سارے بچے اس کو نماز کو دہرائیں، یعنی زور سے پڑھیں، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سب کچھ کہیں۔ اچھا، سمیع اللہ، قل هو اللہ اگر پڑھیں، الحمد اگر پڑھیں تو پیچھے سارے بچے اس کو پڑھیں، تربیت۔ اور دوسرے یہ کہ جو معاشرے کی خرابیاں ہیں ان کو خاص طور سے ان پر بہت دھیان دے، کہ مثلا گالی گلوچ، جھگڑا، جھوٹ، مکاری، فریب، ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے اپنے گھر میں بھی اس کا ماحول بنایا جائے۔ جب اس کے اندر گھر، اس لیے کہ گھر کا ماحول آپ کا تو پہلے سے بنا ہوا ہے،
تو لہذا جب چھوٹے ہو کر کے آپ اپنے ماں باپ کو ٹوکیں گے تو ان کے اوپر تھوڑا اثر پڑے گا اور سوچیں گے اس لڑکے کو ہم بھیج رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ایک ہم فارمیلٹی ادا کر رہے ہیں کہ بس روضۃ الاطفال میں بھیج دیا اور ایک دینی مکتب میں بھیج دیا، بس وہ پڑھ رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پڑھنا فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے گھر کا ماحول بھی بدلیں، اپنے جو ہے اپنے ماں باپ کو بھی ٹوکیں اور اپنے ماں باپ کو بھی برائیوں سے منع کریں، غلط کاموں سے منع کریں، غلط باتوں سے منع کریں اور گناہوں سے منع کریں، تب جا کر کے اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن جب ہم یہاں پڑھ کر کے جائیں اور پڑھنے کے بعد ہم کو گھر کا ماحول ویسا نہ ملے، وہاں تو جاتے ہی ہم جو ہے ٹی وی میں مست ہو جائیں کبھی اور موبائل میں مست ہو جائیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کے ماحول میں جو ہے وہ تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اس طرح جو ہے مطلب یہ کہ اگر ماں باپ جو ہے وہ چاہیے تو یہ کہ ماں باپ آپ کو صحیح راستہ دکھائیں، لیکن چونکہ اب گھر کا ماحول بھی اور ماں باپ بھی بدل گئے ہیں تو اس لیے آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے ماں باپ کو ٹوکیں، ورنہ تو ماں باپ کو ٹوکنا نہیں چاہیے، بے ادبی ہے کہ ماں باپ کو بچے ٹوکیں، مگر یہ کہ اگر کوئی غلط بات دیکھیں تو ان کو ٹوکنا چاہیے، اس لیے کہ گھر کا ماحول بہت ہی بگڑ چکا ہے اور ماحول جب تک درست نہیں ہوگا تو آپ کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی۔ لہذا ماحول کو بنانا ہے، گھر کے ماحول کو بھی، محلے کے ماحول کو بھی اور جو ہے اس علاقے کے ماحول کو بھی، تبھی جا کر کے وہ سب چیزیں آپ پر اثر انداز ہوں گی۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی کہ ہوشیار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو اپنا جائزہ لیتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے، اور جو ہے وہ آدمی نادان ہے، احمق ہے، بیوقوف ہے جو کہ جو ہے وہ خواہشات کے پیچھے چلتا رہے اور خواہشات کی پیروی کرتا رہے اور اللہ سے یہ آرزو کرتا رہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا۔ تو انہی سب باتوں کی روشنی میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات یہ جو عمر ہوتی ہے آپ کی، یہ باتیں تو ہم بہت سی جگہ اور میں نے جہاں بھی تقریر کی ہے یہ بات میں نے کہی ہے اور میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ دیکھیے آپ کا جو ذہن و دماغ ہے وہ سادے تختی کی مانی، تختی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، ایک تختی ہوتی ہے، تختی پہ جو لکھو وہ لکھ جاتا ہے اور تختی پہ جو مٹاؤ وہ مٹ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کا دماغ جو ہے اور آپ کا دماغ جو ہے وہ ایک تختی کی مانند ہے۔ اگر یہ خاص طور سے بچپن کے اندر ایک تختی کی مانند ہے، اگر اس پر کچھ اچھی باتیں لکھی جائیں گی تو یہ ہمیشہ اچھی باتیں ہی اس پر رہیں گی، اور اگر اس پر بری باتیں نقش ہو جائیں گی تو وہ بری باتیں ہی ہمیشہ رہیں گی۔ لہذا کہا گیا ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کے اندر جو چیز آپ لکھ دیں گے اور جو چیز آپ اس کے اوپر نقش کر دیں گے وہ پتھر کی لکیر ہو جائے گا، وہ کبھی مٹے گا نہیں۔ لہذا ہم لوگ دیکھیے بچپن میں جو صورتیں ہم لوگوں نے بچپن میں یاد کر لی ہیں قرآن مجید کی، آج تک نہیں بھولی، بڑی عمر میں جا کر کے اگر وہ صورتیں کوئی ایک صورت یاد کی تو معلوم بھول گئے، وہ یاد ہی نہیں رہی، لاکھ یاد کرتے ہیں پھر بھی نہیں آتے، یا کوئی نظم ہم نے جو بچپن میں یاد کر لی تو وہ بالکل ازبر ہے، پختہ ہے اور وہ کبھی جو ہے وہ بھولتے ہی نہیں، لیکن بڑی عمر میں آ کر کے جو چیزیں یاد کی ہیں وہ نکل جاتی ہیں ذہن سے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بچپن میں جو چیزیں آپ کے نقش ہو جائیں گی اور آپ کے دماغ پہ لکھ دی جائیں گی اور جو اچھی خوبیاں اور اچھی صفات اور اچھے اخلاق آپ کے نقش ہو جائیں گے وہ آخر تک رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ فکر اس بات کی کرنا ہے کہ جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے عہد لیا تھا کہ بچوں میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے، تو تم لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ تو اسی طریقے سے آج بھی ہم کو اپنے بچوں سے یہ عہد لینا ہے کہ وہ ہمارے بعد جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ کیوں؟ یہ دور بڑا فتنے کا دور ہے، یہ دور ارتداد کا دور ہے، یہ دور جو ہے آپ سے ایمان چھین لینے کا دور ہے۔ اس وقت جو ہے آپ کو اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہے، آپ کے عقیدے پر حملہ کیا جا رہا ہے، طرح طرح سے جو ہے کوششیں کی جا رہی ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام آپ سے چھین لیا جائے۔ چنانچہ سورہ نمسکار آ گیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی بھی اسکول میں جائیں تو وہاں پر سورہ نمسکار کریں، یعنی سورج کی پوجا کریں، سورج کے آگے ہاتھ جوڑیں،
یوگا آ گیا ہے، اس میں بھی سورج کو ہاتھ جڑواتے ہیں. اسی طریقے سے یعنی جو اسکول اور کالج کا ماحول ہو گیا ہے اب اس میں جو ہے اس طریقے سے اسی طرح سے وہ پڑھاتے ہیں، وندے ماترم پڑھاتے ہیں جو سراسر اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے کہ اے زمین اے بھومی ہم تیری پوجا کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر گائے کو گو ماتا مانتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کے عقیدے میں داخل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو گویا اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں اور اسلام سے اور مرتد کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کے بچپن میں بہت سے لوگ شوق میں اپنے بچوں کو وہ اس میں بہت بھیج دیتے ہیں، کانوینٹ میں، نرسری میں اور طرح طرح کے کرسچن کالجوں میں بھیجتے ہیں. وہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہیں. تو اس طریقے سے آپ کے دین اور عقیدے پر حملہ کیا جا رہا ہے اور آپ کے دین اور عقیدے کو ختم کیا جا رہا ہے. اور جو بڑے لوگ ہو گئے تو آپ کو اپنے دین و عقیدے کو بچانا ہے، آپ کو اسلام ہی پہ جینا اور اسلام ہی پہ آپ کی موت آنا ہے. اس کی آپ کو فکر کرنا ہے کہ ہمارا عقیدہ درست رہے، ہمارے اندر اسلام باقی رہے، ہم جو ہے کفر کی تمام لعنتوں سے اور کفر کی تمام چیزوں سے ہم محفوظ رہیں. تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہے کہ اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا ہے اور بچوں کو ابتدائی اور بنیادی تعلیم دینی مدرسوں میں دینا ہے. اپنے بچوں کو بنیادی، اس لیے کہ بنیاد جب مضبوط ہو جائے گی، جب جو 5 سال اور 10 سال کی عمر ہوتی ہے اس کو بنیادی بچپن کی عمر کہتے ہیں اور بنیادی جو ہے گویا عمر ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کی تعلیم دینی ہونی چاہیے. جب اس کے اندر آپ کی تعلیم دینی ہوگی اور آپ کے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے گا کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور تب نماز روزہ 5 فرض ہیں، یہ سب باتیں جب آپ کے عقیدے میں آپ کے ذہن میں بٹھا دی جائیں گی تو پھر آپ کا عقیدہ نہیں بدل سکتا، آپ کا عقیدہ نہیں بدل سکتا. اور اب طرح طرح کے وہ فتنے آ رہے ہیں، طرح طرح کے آپ کو مرتد کرنا چاہتے ہیں، بچیوں کو ارتداد کی طرف لے جاتے ہیں، پیسوں کا لالچ دے کر کے اور طرح طرح کا لالچ دے کر کے ان کو بینک بیلنس سے دکھا کر کے اور بڑی بڑی کوٹھی اور بنگلہ دکھا کر کے بچیوں کو مرتد کیا جا رہا ہے. مسلمان بچیوں کا حجاب اتروایا جا رہا ہے، ان کو برہنہ کیا جا رہا ہے، ان کو اولیاء کیا جا رہا ہے، ان کو بے حیا بنایا جا رہا ہے. یہ سب اس وقت جو ہے ایک عالمی سازشیں چل رہی ہیں. تو ان سازشوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو دینی مدارس میں پڑھائیں بنیادی طور پر، اور بنیادی طور پر ان کو دینی تعلیم دلائیں. اس کے بعد جب وہ بچہ 10-12 سال کا ہو جائے تو وہ بھلے ہی کسی کالج میں اسکول میں ڈال دیں یا بڑے سے بڑے اس کو آفیسر بنائیں، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، کچھ بھی بنائیں، لیکن اس کو بچپن کے اندر دینی تعلیم دیں. اس لیے کہ بچپن میں آپ کے ذہن میں جو عقیدہ بٹھا دیا جائے گا اور جو باتیں آپ کے دماغ میں بٹھا دی جائیں گی وہ پھر کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا. پھر بڑے ہو کر کے بھی کوئی آدمی چاہے کہ آپ کے عقیدے کا سودا کر لے، آپ کے دین کا سودا کر لے، آپ کو دین اسلام سے پھیر دے، آپ کو دین اسلام سے بدگمان کر دے، تو یہ نہیں ہو پائے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تعلیم جو یہ ہے یہ بنیادی طور پر آپ کو اچھی باتیں یہاں پر سکھائی جائیں اور یہ آپ کو یہی بچے آج کے بچے کل جوان ہوں گے، کل بڑے ہوں گے، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی آفیسر بنے گا، کوئی عالم بنے گا، کوئی فقیہ بنے گا، کوئی مفتی بنے گا اور نہ جانے کوئی داعی بنے گا، کوئی بہت بڑا کاتب بنے گا. تو جب آپ کے دماغ جو ہے آپ کا دماغ درست ہوگا، آپ کا ذہن درست ہوگا، آپ کے ذہن اور دماغ کے اندر دینی اور بنیادی چیزیں بیٹھی ہوئی ہوں گی تو اس صورت کے اندر آپ صحیح رخ پر جائیں گے، آپ کا رخ صحیح ہوگا اور آپ دینی راستے پر ہمیشہ باقی رہیں گے اور آپ کا عقیدہ بالکل صحیح رہے گا. لیکن اگر بچپن ہی کے اندر 3 سال کے ہوئے اور معلوم ہے KG اور نرسری اور جو ہے کانوینٹ اور ان سب میں بھیجے جانے لگے تو آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ سلام کرنا چاہیے، اللہ ایک ہے، محمد اللہ کا رسول ہے، نماز فرض ہے، تو کیسے آپ کو یہ سب باتیں پیدا آپ کے ذہن میں بیٹھیں گی؟ تو ذہن میں آئے گی نہیں اور بڑے ہو کر کے وہ باتیں ذہن میں آتی نہیں، اس طریقے کی مضبوط اور پختہ نہیں ہوتی. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جو ہے خوب محنت سے پڑھیں
تو دلچسپی سے پڑھیں اور اپنے اندر اچھی خوبیاں اور اچھے اخلاق پیدا کریں. اپنے گھر کے اندر بھی اچھے اخلاق اچھے خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. اپنے ماں باپ کو بھی برائیوں سے روکیں, گالیوں سے روکیں, جھگڑے سے روکیں. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنی فکر کریں کہ ہم نے آج پڑھا تو کتنا مجھے فائدہ ہوا اور کل پڑھا تو کتنا فائدہ ہوا. یعنی یہ کہ ہر دن اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ کچھ ہمارے علم میں ترقی ہوئی کہ نہیں, ہمیں کچھ علمی فائدہ ہوا کہ نہیں. تب جا کر کے آپ ایک اچھے اور کامیاب انسان بن سکیں گے. لہذا اور آپ کو الخلق عیال اللہ واحب الخلق الی اللہ من احسن عیالی, اور تمام مخلوق کو آپ جو ہے اللہ کا کنبہ سمجھیے. لہذا ہر ایک کے ساتھ انسانیت سے پیش آئیے, چاہے وہ کسی بھی عقیدے کا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو. آپ کو ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے, اس لیے کہ سارا کا سارا ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور یہ آپ کی انسانیت نوازی ہوگی اور انسان سے محبت اور پیار ہوگا کہ آپ دوسرے انسان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوں اور اس کی فکر کرتے ہوں, اس کے ساتھ خیر خواہی کریں. اس لیے کہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ہے اللہ کے کنبے کے ساتھ یعنی تمام انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے, تمام انسانیت کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے, اچھے اخلاق سے پیش آئے, تو وہ سب سے اچھا انسان ہے. لہذا جہاں اور سب باتوں کا جو باتیں بتائی گئی ہیں ان سب کو کی فکر کرنی ہے, وہیں پر آپ کو اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ اپنے ملک کی فکر کرنا ہے, اپنے ملک سے وفاداری کرنا ہے. اپنے جو یہاں کے رہنے والے غیر مسلم حضرات ہیں, برادران وطن ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کریں, اچھا برتاؤ کریں تاکہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں. اس لیے کہ وہ آپ کے مذہب کو تو جاننے کے لیے آئیں گے نہیں, وہ تو صرف آپ کو دیکھیں گے آپ کے اندر کیسے اخلاق پائے جاتے ہیں. وہ انہی سے متاثر ہوتے ہیں کہ آپ اگر جھوٹ نہیں بولتے, آپ اگر مکاری نہیں کرتے, بےمانی نہیں کرتے, دھوکہ نہیں دیتے, آپ جو ہے دوسروں کا خیال کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ اچھی طرح سے ہمدردی سے پیش آتے ہیں, تو یہ چیزیں آپ کے غیر مسلموں کو بھی متاثر کریں گی, دوسرے لوگوں کو بھی متاثر کریں گی, اور وہ آپ سے جو ہے وہ خوش ہوں گے, آپ سے متاثر ہوں گے, اور ان کو دین اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوگی, اس کا جذبہ پیدا ہوگا اور اس کی معلومات کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ ہی کے اندر وہ اچھے اخلاق نہیں پیدا ہوئے تو پھر کیسے جو ہے ان کے اندر دوسروں کے کیسے جو ہے وہ آپ دوسروں کے لیے نمونہ بنیں گے. تو نمونہ تو یہی ہے, وہ آپ کی بڑی بڑی کتابیں نہیں جانتے, نہ وہ آپ کی مسجد میں آئیں گے اور نہ ہی وہ آپ کی جو ہے یہاں پڑھیں گے, بلکہ آپ کو وہ کیا آواز چلی جی مائک پاس میں صحیح ہے, ایک دم سب کچھ صحیح ہے. تو وہ جو ہے آپ کے یہاں آ کر کے جو ہے وہ یہاں کچھ آپ کی کتابیں تو دیکھیں گے نہیں, نہ وہ آپ کا قرآن پڑھیں گے, نہ وہ آپ کی حدیث پڑھیں گے, بلکہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں گے اور آپ کی جو ہے آپ کی اچھی خوبیوں سے متاثر ہوں گے. تو لہٰذا آپ کو جو ہے وہ ان کے لیے وہ چیزیں نمونہ ہوں گی. اور آدمی کہتا تو بہت کچھ ہے لیکن اصل چیز اس کا عمل ہے. اگر اس کا عمل جو ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے, یعنی اس کی کتابوں میں جو کچھ بتایا گیا ہے, اس کو جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس کے مطابق اگر اس کا عمل ہے, تو یہی عمل جو ہے وہ نمونہ بنتا ہے, یہی مؤثر ہوتا ہے, یہی دوسرے کے اندر اثر پیدا کرتا ہے اور دوسرے کے اندر رغبت اور جذبہ پیدا کرتا ہے اور اس مذہب کو وہ اچھا گردانتا ہے. لیکن اگر وہ آپ کے اندر وہ عمل نہیں ہے اور وہ نمونہ نہیں ہے تو آپ کتنی بھی اچھی سے اچھی باتیں کہیں وہ فائدہ مند اور مفید نہیں ہوں گی اور نہ ہی وہ کارآمد و مؤثر ہوں گی. لہٰذا اپنے کو عملی طور پر ثابت کرنا ہے, اپنا اچھا نمونہ پیش کرنا ہے. جب نمونہ آپ پیش کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا, جو کچھ کے لیے. لہذا یہ کہا گیا ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تم سب لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کے اندر اچھا نمونہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ایسی نہیں کی جو کہا ہو اور کیا نہ ہو,
مثلا آپ نے کہا پڑوسی کا خیال کرو تو سب سے زیادہ آپ نے پڑوسی کا خیال کیا. آپ نے کہا جھوٹ مت بولو تو آپ جھوٹ سے ہمیشہ دور رہے. آپ نے کہا بے ایمانی نہ کرو, امانت داری لا دین لمن لا امانت له, اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں جس کے اندر امانت نہ ہو. اور لا دین لمن لا عہد له, اور جو شخص وعدہ کرے اور وعدہ پورا نہ کرے اس کے اندر گویا دین نہیں. تو یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اب اللہ جانے کہاں تک بات صحیح ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کہ کافر سے وعدہ کر لیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 دن تک اسی جگہ کھڑے رہے, اور وہ جو ہے وہ کافر آیا نہیں, وہ بھول گیا وعدہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے وعدے پر قائم رہے. چنانچہ کہا گیا آیت المنافق ثلاث, منافق کی 3 علامتیں ہیں. اذا وعد اخلف, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور جب جو ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے, اور جب جو ہے جب کوئی امین بنایا جائے تو اس کی خیانت کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو ان سب بری باتوں سے بچنا ہے, اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرنا ہے, اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے, اور اپنی فکر کرنا ہے, اور اپنے ماحول کو بھی اچھا بنانا ہے. آج اگر آپ کا عقیدہ صحیح بن گیا, آپ کا دماغ صحیح رہا, صحیح راستے پر چلا, اور آپ کے اندر وہ بنیادی چیزیں جو اسلام کی ہیں وہ آپ کے دماغ میں بھر دی گئی ہیں, تو ہمیشہ جو ہے آپ بڑے ہونے تک, بوڑھے ہونے تک وہ آپ کا عقیدہ صحیح سلامت رہے گا. آپ کے دین و مذہب کو کوئی سودا نہیں کر پائے گا. بڑے سے بڑی لالچ آپ کو دی جائے گی, کرسی کی, عہدے کی, منصب کی, پیسے کی, مگر جو ہے آپ اپنے اسلام سے نہیں پھریں گے, اپنے دین سے نہیں پھریں گے. لیکن اگر آپ کا دین تھوڑا کچا ہوا, آپ کا عقیدہ تھوڑا کچا ہوا, تو کوئی بھی آپ کو بہکا دے گا, کوئی بھی آپ کو دین سے پھیر دے گا, بدگمان کر دے گا اسلام سے, اور آپ جو ہے تھوڑی سی کوئی لالچ دے گا عہدے کی, منصب کی. جیسے آج کل بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ غلط باتیں سب بولتے ہیں. بات کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ان کو معلوم ہوا کہ کوئی منسٹری کا عہدہ مل گیا, کوئی وزارت مل گئی. اب معلوم ہوا کہ وہ مسلمان کے خلاف زہر بول رہے ہیں, اسلام کے خلاف زہر افشانی کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی دنیا داری میں پھنس گئے, اس لالچ میں پھنس گئے. اور بہت سے لوگ تو اس بات کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں مرتد ہو جائیں تو بنا دیجئے, ہم کو کسی طرح وزیر بنا دیجئے. ابھی ہم نے ایک فوٹو دیکھے اس الیکشن کے موقع پر, یہ مسلمان ہیں اور وہ گئے ہیں مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, پوجا کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کسی طرح ہم جیت جائیں. تو اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مورتی سے کے سامنے پوجا کرنے سے شرک ہو جاتا ہے, کفر ہو جاتا ہے, ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. لیکن وہ یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں کیوں؟ کسی طرح جیت جائیں. کیوں؟ ان کے ماں باپ نے ان کو بچپن میں دین اور صحیح سکھایا نہیں, ان کا عقیدہ صحیح بنایا نہیں. تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ کوئی فرق ہی نہیں سمجھتے ہیں, چاہے وہ مسجد میں جو ہے سجدہ کرنے جائیں اور چاہے کسی مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑیں, ان کو دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا. تو اس لیے بہت سے لوگ جیتنے کے لیے اور کسی طرح سے اسمبلی کے الیکشن میں جیت جائیں, اس لیے جا کے مورتیوں کے سامنے جو ہے وہ ماتھا ٹیک رہے ہیں, ہاتھ جوڑ رہے ہیں. تو ان سب باتوں سے آپ محفوظ رہیں گے اگر آپ کا دین اور عقیدہ مضبوط ہوا, اور آپ نے یہاں پر محنت سے تعلیم حاصل کی اور اپنی تربیت کی بھی فکر رکھی, آپ کے ذمہ داروں نے آپ کی تربیت کی فکر رکھی, آپ کے گھر والوں نے آپ کی تربیت کی فکر رکھی, تو انشاءاللہ جو ہے آپ یہاں سے بہت ہی مفید اور کارآمد بن کر کے نکلیں گے, جو کہ انسانیت کی خدمت کریں گے, ملک کی خدمت کریں گے, ملت کی خدمت کریں گے, اپنے مسلمان بھائیوں کا, اپنے مسلمانوں کا نام روشن کریں گے. لیکن اگر آپ نے اسی طرح سے وقت گزار دیا اور وقت گنوا دیا اور کچھ یہاں سے حاصل نہیں کیا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا جو ہے کوشش کیجیے کہ خوب محنت سے پڑھیں, عزم و حوصلے سے پڑھیں, ہمت سے پڑھیں, اپنے اندر اچھے اخلاق اور اچھی خوبیاں پیدا کریں اور اپنے عقیدے کو درست رکھیں تاکہ آپ کا عقیدہ محفوظ رہے. اس لیے کہ جو فتنے آ رہے ہیں یہ فتنے بہت خطرناک فتنے آ رہے ہیں. آدمی کا بھروسہ نہیں کب جو ہے مومن رہے اور کب کافر ہو جائے, کب کافر ہو, کب جو ہے کافر ہو جائے, کب اپنا دین و ایمان تھوڑی سی لالچ کے بدلے میں بیچ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ستکون فتن کقطع اللیل المظلم یصبح المؤمن کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح المؤمن يصبح المؤمن كافرا ويمسي مؤمنا.
یعنی وہ شام کو جو ہے مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا، اور صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین اور عقیدے اور اپنے اسلام کا سودا کر لے گا دنیا کی معمولی سی لالچ، دنیا کے معمولی سے سامان کے بدلے میں۔ ایسے ایسے فتنے ہوں گے۔ لہذا آج دن ہم لوگ روز بروز اب دیکھ رہے ہیں ایسے نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں جس سے اپنا دین بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ کہیں سورہ نمسکار کا فتنہ ہے، تو کہیں جو ہے وہ وندے ماترم کا فتنہ ہے، تو کہیں جو ہے وہ یوگا کا فتنہ ہے، تو کہیں جو ہے وہ نماز کو روکا جا رہا ہے، نماز نہ پڑھو، کہیں پر لاؤڈ اسپیکر کا فتنہ ہے، کہیں اذان کا فتنہ ہے، کہیں جو ہے یہ سب پہلے ہم لوگوں کے تصور میں، خواب و خیال میں یہ چیزیں نہیں آتی تھیں کہ کبھی آدمی اذان سے روکے گا، کبھی نماز سے روکے گا۔ اتنی عزت کرتے تھے غیر مسلم بھی، اگر کہیں اذان ہونے لگتی تھی تو بڑی عزت، بڑا احترام، خاموش ہو جاتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے اپنی جگہ دے دیتے تھے۔ آج الٹا حال ہے کہ نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہیں، یہاں نہ پڑھو، وہاں نہ پڑھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد اب حجاب کا تازہ فتنہ حجاب کا آ گیا ہے کہ وہ حجاب نہیں پہننے دے رہے ہیں اسکول اور کالجوں میں۔ مطلب ایک جو لازم چیز ہے، فریضہ ہے، اسلامی شعار ہے، اسلامی فریضہ ہے، اسی سے ہم کو روکا جا رہا ہے۔ گویا چاہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی بے حیا بنا دیں، ننگا کر دیں، اس طریقے سے جو ہے وہ عورتوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، بے شرم بنانا چاہتے ہیں، عورتوں کی عزت و ناموس سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ ایسے بھی یورپ اور مغرب امریکہ عورت کو چاہتا ہے کہ وہ ایک سامان ہو، پرکشش سامان ہو، ایک ماڈل ہو، اس لیے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ننگا اور برہنہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان بہنیں جو دین اسلام پر تھوڑا بہت قائم ہیں اور اپنے حیا و شرم کرتی ہیں اور اپنے حجاب میں رہتی ہیں، ان کو بھی ننگا کرنے برہنہ کرنے کے لیے تلی ہوئی ہیں۔ ابھی تو وہ فتنہ صرف کالج اور اسکول تک ہے، کل وہ پورے اس میں آ جائے گا کہ آپ نے کہیں پر بھی بازار جائیں تب بھی حجاب نہیں پہن سکتے۔ اس طریقے کا ان کے پلان ہے، سازشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، دین و ایمان پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے دین و ایمان کو بھی سلامت رکھے، اور کوئی جو ہے ان کے دین و ایمان کا اور عقیدے کا کوئی شخص سودا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس آپ روضۃ الاطفال کو بھی قائم دائم رکھے، اور یہ محنت اور کوشش کر رہے ہیں تربیت و تعلیم کی، تو یہ بچوں کو یہاں سے اچھے سے اچھے بچوں کو نکالیں، اور خوب جو ہے وہ بچے اپنے گھر کا ماحول بدلیں، اپنے محلے کا ماحول بدلیں، اپنے علاقے کا ماحول بدلیں، اور ایک اچھا انقلاب پیدا کریں اور ایک تبدیلی لے آئیں، جس سے کہ بڑے ہو کر کے بھی کوئی شخص جو ہے ان کے ایمان کا اور ان کے عقیدے کا کوئی سودا نہ کر سکے، اور اس سے جو نسل تیار ہو اللہ تعالیٰ اس نسل کو بھی جو ہے وہ دین و ایمان پر سلامت رکھے اور اپنے عقیدے پر سلامت رکھے، اور ان کے اندر وہ تمام صفات اور تمام خوبیاں پیدا کرے جو ہمارا اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام سے بڑھ کر کے کوئی مذہب نہیں ہے اچھا۔ سارے مذاہب جو ہے، کوئی مذہب دعویٰ کر لے کہ ہمارے اندر یہ خوبی ہے، یہ اچھائی ہے، لیکن وہ سارے مذاہب بیکار ہیں، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ جو ہے ہندوازم ہو، کچھ بھی ہو، اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب نہیں ہے۔ نہ ان کے اندر یہ تعلیمات پائی جاتی ہیں، نہ یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، نہ یہ عورت تو بہت زیادہ ذلیل تھی دوسرے مذاہب میں، اسلام نے اس کو وہ مقام و مرتبہ دیا ہے جو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ لہذا جو ہے ہمارے اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا مذہب تو صرف اسلام ہی ہے، بقیہ سب یہ چونچلے ہیں، بقیہ سب ڈھکوسلے ہیں، اور یہ سب اپنی اصلیت پر باقی نہیں۔ عیسائیت یہودیت بھی مذہب صحیح ہوتے اگر اپنی اصلیت پر باقی رہتے، لیکن یہ بھی اپنی اصلیت پر باقی نہیں۔ آج ان کا پادری جس کو چاہتا بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہتا جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دوزخ کا حقدار بنا دیتا ہے، بالکل خدا بنا بیٹھا۔ تو اس طرح کے سب ان کے یہاں عقیدے ہیں جو بالکل بکواس ہیں، بہت ہی لچر عقیدے ہیں اور بہت ہی بیہودہ عقیدے ہیں۔ ہر ایک کے سلسلے میں عورت اور مرد کے اندر مساوات پیدا کر رہے ہیں، عورت اور مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے طبعی مساوات اور خلقی مساوات نہیں رکھی ہے، تو کیسے مساوات ہو سکتی ہے؟ مرد جو ہے مگر یہ لوگ مساوات کا ایسا نعرہ دیتے ہیں، پرکشش نعرہ، جو بظاہر بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آپ اس کو سوچیے، اس پر غور کیجیے تو سب بیکار نعرے ہیں۔ مساوات کا کیا؟
وہ اگر مساوات ہوگی تو گھر برباد ہو جاتا ہے، اور یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر سب گھر برباد ہیں. کیوں؟ اس لیے یہ لڑکیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، ماں آوارہ گھوم رہی ہے، ماں کے کالج آفس میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے، نہ بچے کی فکر نہ باپ کی فکر، اور وہ بالکل بے ہنگم معاشرہ، اور کوئی اس کے اندر جو ہے کوئی محبت نہیں، آپس میں کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، جس سے ایک معاشرہ جنم لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کہا تھا کہ عورت جو ہے گھر کی ملکہ ہے، اور مرد جو ہے وہ خرچ کا ذمہ دار ہے. تو لہذا اس سے جو معاشرہ بنتا ہے، اس سے جو گھر بنتا ہے، وہ گھر بہت ہی یعنی قابل تعریف ہوتا ہے، وہ قابل تعریف ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود ہوتی ہیں. لیکن اس معاشرے سے، جو مساوات کے معاشرے سے جو گھر بنے گا، جو خاندان بنے گا، وہ نہایت ہی جو ہے وہ بیکار اور نہایت ہی خراب، اور کہنا چاہیے کہ غیر منظم اور بالکل بے ہنگم وہ خاندان بنتا ہے، وہ گھر بنتا ہے. چنانچہ آج یورپ والے رو رہے ہیں کہ انہوں نے عورت کو آزاد جو کر دیا ہے، اس آزاد کرنے کی وجہ سے یہ بچوں کو یہ تک نہیں پتا کہ ہماری ماں کون ہے، ہمارا باپ کون ہے، اور خوب جو ہے آزادی سے ٹہل رہے ہیں، رہ رہے ہیں. اور نہ اگر شوہر کو تھوڑی تکلیف ہے تو بیوی کو اس کی نہ خدمت کرتی ہے، نہ اس کا کوئی سر دباتی ہے، نہ پیر دباتی ہے، نہ اس کی کوئی کھانا پکا کر دیتی ہے. ہوٹل سے کھانا آتا ہے، کھا لیتے ہیں، جانوروں کی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اسلام جیسی نعمت دی ہے، اسلام جیسی دولت دی ہے. ہم اسلام کی قدر کریں اور اس کی جو ہے اس کی خوبیوں کا اعتراف کریں اور ان کی خوبیوں پر عمل کریں.